قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. وقال اللہ تعالیٰ والذین تبعوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من حاجر الیہم لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، ساتھیوں، مجھے آپ کے سامنے صحابہ اکرام اور جذبہ ایثار اس کے تحت کچھ باتیں رکھنی ہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. یہ ایسی شخصیات تھی. اور ایک حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اس میں جس کی تم اقتدا کرو گے ایک رہنمائی تمہیں ضرور ملے گی. یعنی صحابہ کی زندگی میں آپ کو مختلف کلر نیکیوں کے نظر آتے ہیں، الگ الگ خصوصیات سے ہر صحابی مزین نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتباع رسول میں وہ نمایاں ان کو مقام ہے کہ وہ گفتار، چلنا، بیٹھنا، ہر عمل ہو بہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا کرتے تھے. کبھی انہیں اس کے مطابق کوئی عمل نہیں ہوتا تو لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں یہ میرا عمل ہے، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا ہے. ایک نمایاں خصوصیت ہے. ابو ذر غفاری کے بارے میں دیکھیے کہ دنیا سے بے نیازی، یہ ان کی خصوصیت ہے. تو ایسے آپ دیکھیں تو ہر صحابہ میں آپ کو ایک کلر نظر آئے گا. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے پہلے صحابہ کو خود دو حصوں میں ان کی نمایاں خصوصیات سے کیا کیا ہے، کیٹیگرائز کیا ہے اور ان کی خصوصیت کو بتایا ہے. ایک مہاجر کا گروہ تھا، اس کے بارے میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ یہ لٹے ہوئے مہاجر جو اپنے گھروں سے، اپنی جائیداد سے نکال دیے گئے. کیوں؟ محض اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے رسول کی حمایت کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں. مطلب ایک گروہ وہ تھا جس نے اپنا سب کچھ اس دین کے لیے گھر بار لٹا کر اللہ کے نبی کے دربار میں مدینہ میں کیا ہو گیا، آ گئے. دوسرا گروہ جس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ انصار کا تھا. اس کے بارے میں جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان لٹے ہوئے مہاجرین کو، جو دیکھیں ان کی پہلی کوالٹی انصار کی کیا بتائی کہ ان کے دلوں میں ایمان نے گھر کر لیا تھا. یعنی ان کا اپنا گھر اور جائیداد اپنے دلوں میں گھر نہیں کی تھی. ایمان جب دل میں گھر بناتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، وہاں سے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے ان پر لٹاتے ہیں، اور جب ان کو کچھ دیا جاتا ہے تو بھی دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے کہ یہی ایسے قلوب ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نفس کے شوق سے بچا لیا اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی دو گروہ بتائے، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں لٹا کر آ رہا ہے اور ایک وہ جو لٹے ہوئے کو محبت اور اپنا سب کچھ بانٹ رہا ہے. یہ انصار صحابہ رہے ہیں. تو ابھی مجھے آپ کے سامنے آج جس موضوع کے تحت بات کرنی ہے وہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کا ایثار کا کیا پہلو ہے. جیسا میں نے بتایا کہ بہت سارے صحابہ کے کلر ہیں، تو مجھے آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہے وہ ایثار کے تحت ہے. ایثار کسے کہتے ہیں؟ اصل میں کسی چیز کی خود اپنے کو شدید ضرورت ہو لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کسی بھائی کو کیا کر دے، دے دے. اس کو کیا کہتے ہیں، ایثار. یعنی اپنی ضرورت پر دوسرے کو کیا دے، ترجیح دے. اس کو ایثار کہتے ہیں. عموماً آپ دیکھیے کہ انسان اس دنیا میں ایثار جو کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے. جیسا اولاد کے لیے ماں باپ ایثار کرتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کوئی نہ کوئی کیا ہے،
محرک ہے، یہاں پر اس کے اندر ایک رشتہ داری کا محرک ہے. لیکن یہاں جو آج مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہاں پر آپ دیکھیے کہ خون کی بنیاد پر کوئی رشتے نہیں جس میں کچھ نہ کچھ محبت پائی جاتی ہو. یہاں تو ایثار ایمان کی بنیاد پر ہے، ایک ایسا رشتہ جس کا فطری جو انسان کی محبتیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر محض اللہ کی نسبت سے کیا ہو جا رہی ہے، ایک انسان کی محبت ہوتی ہے اور اس پر وہ کیا کر رہا ہے، ایثار کر رہا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے نا کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کو مکمل کرتے ہیں. آتا ہے نا کہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور نفرت کی اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، روکا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کیا کر لیا، کمپلیٹ کر لیا. یہ وہ جذبہ ہوتا ہے. تو ساتھیوں، یہ اس کی ابتدا اگر آپ دیکھیں کہ جب مکہ سے مہاجر صحابی مدینہ میں آ رہے تھے تو وہاں پر سب سے بڑا جو کرائسس تھا وہ کیا تھا کہ آبادی چھوٹی اور وہاں پر اتنے سارے لوگوں کو کیا کرنا ہے، رہنے کا انتظام، دوسرے انتظام کرنے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جو انصار صحابہ نے ایثار کیا اس کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا کیا بنا دیا تھا، بھائی بنا دیا تھا. تو میرے جو بھائی تھے وہ سعد بن ربی تھے. وہ جب میرے کو ان سے بھائی چارہ کرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میری دولت میں سے آدھی دولت میں تمہیں دے دیتا ہوں، میری بیویوں میں جو سب سے خوبصورت بیوی ہے اسے میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے تم کیا کر لو، نکاح کر لو. آپ اندازہ کیجئے کہ آج سگے بھائی کو اپنا مال انسان نہیں دیتا، اور یہ اللہ کی بنیاد پر رشتہ بننے والے کے لیے کیا ایثار ہے انصار کا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا کرو، یہ میں دے دیتا ہوں. اور مہاجر صحابہ بھی دیکھیے، وہ کہتے ہیں اللہ تمہیں جزائے خیر دے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، اور وہ اپنے بازار کے لیے نکل جاتے ہیں. یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا، ورنہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر تو یہ ہوتا رہا ہے کہ قرآن اندازی کرنی پڑتی تھی. یعنی ایثار کے لیے لوگ اتنے بے چین تھے کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کا حصہ ایثار میں لگے انصار صحابہ کی. یعنی یہ بات آتی تھی کہ کس کو بھائی بنانے میں کون لے کر جائے گا. آپ سوچئے کہ کس طرح کا ایک ماحول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بنایا. آج اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو مائگریشن ہو رہے ہیں، آپ روہنگا کا مسئلہ دیکھو، شام کا مسئلہ دیکھو، کیا صورتحال ہے ان مہاجرین، ان کو جن کو ہم بولتے ہیں کہ مائگریٹڈ ہو کے جو مہاجر ہو گئے. لوگوں نے کچھ پیسے جمع کر کے مدد دینے کی کیا کی، کوشش کی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی بنا کر جو رشتہ بنایا، اس نے جو اس مسئلے کو حل کیا، اس کی مثال ہم دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے. یہ صرف قصے اور واقعے میں رہ گیا، لیکن ہماری عملی زندگی سے کیا ہو گیا، وہ خارج ہو گیا. اور اگر کسی نے کچھ اس کو مدد کی بھی تو آپ سوچئے کہ کسی کو آپ صرف مالی مدد دے دیتے ہیں، لیکن وہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آیا ہوا ہے، بہت سے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا ہوا ایسے لوگ ہیں، ان کو محبت کون دے گا. اور صحابہ نے نہ صرف انصار صحابی نے ان کو اسٹیٹس دیا، بلکہ محبت سے قرآن کہتا ہے ان کے اوپر کیا ہو گئے، وہ نچھاور ہو گئے. تو یہ جو ایثار ہے یہ در حقیقت آج اس کی بڑی ضرورت ہے. اور خاص طور پر فی زمانہ آپ دیکھیے کہ جو نو مسلم ہوتے ہیں، ایک بڑا مسئلہ سب سے بڑا کیا پیش آتا ہے معلوم ہے، ان کو ریہیب کرنے کا. ہم ادارے بنا دیتے ہیں، لیکن یہ مثالیں صرف کتابوں میں رہ جاتی ہے کہ کوئی اس کو اپنی بہن اور کوئی اس کو اپنا بھائی بنا کر اپنے گھر میں کیا کرے، اس کی سرپرستی کرے. یہ کیا مثال ہم کو صحابہ کے اس میں ملتی ہے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ایسا آگے بڑھ کر کیا کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں نے تو تحریک سے باہر پھر بھی کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے ان نو مسلموں کو اپنے اولاد کی طرح گھر میں کیا پالا، ان کو وہ محبت دی. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جب چھوڑ کر آتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتے ہیں، ان خونی رشتوں کی محبتوں کو چھوڑ کر آتے ہیں. تو وہ پیسے سے زیادہ آپ کی محبت کے محتاج ہوتے ہیں. وہ کیا ان کو اداروں اور ٹرسٹوں میں محبت، اداروں میں یا مدرسوں میں محبت ملے گی؟ تو یہ جو سب سے پہلی آج کے اس میں ضرورت ہے ایثار کی، جو ہم کو صحابہ کے اس میں ملتی ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسری بات دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی مدینہ میں یہ بات بھی ہم کو ملتی ہے
کہ اس وقت جو مدینہ میں آبادی تھی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ اس حال میں آتے تھے کہ ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں فاقے سے میرا برا حال ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری اپنے سب گھر میں پوچھا، لیکن کہیں روایت میں یہ آتا ہے کہ پانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ آج کون ہے جو اس شخص کو اپنا مہمان بنائے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اسے اپنا مہمان بناتا ہوں۔ جب وہ گھر میں گئے تو بیوی نے کہا کہ سوائے چھوٹے بچوں کے کھانے کے لیے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے دیکھیے میاں بیوی کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس وقت چراغ تھے، لائٹ تو تھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا، میں اسے جب مہمان کو لے آ جاؤں تم بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دینا، اور جب کھانا شروع کریں گے تو ہم چراغ بجھا دیں گے تاکہ مہمان کو یہ لگے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ یعنی ایک ماں اپنے بچوں کو بھوکا سلانا، آپ اندازہ کیجئے اس کی ممتا جلدی اس کو نہیں گوارا کرتی۔ لیکن آپ دیکھیے ایثار کی یہ مثال کہ انہوں نے اس چراغ کو بجھا دیا، خود بھوکے رہے، بچوں کو بھوکا رکھا، لیکن اس مہمان کی کیا کر دی، کتنا بڑا ایثار ہے۔ اور جب صبح وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کو بہت پسند کیا، اور یہ آیت اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر کس کو دیتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ساتھیوں اسی طرح آپ دیکھیے کہ روز مرہ کے معمولات میں ہم رہتے ہیں، ہمارے آس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں، وہاں آپ دیکھیے کہ انسان نے اپنے مکانات بڑے خوبصورت بنائے، فلیٹوں کی شکل میں ہم رہتے ہیں، لیکن ایثار کے جذبات جو ایک وقت تھا جب ہم چال سسٹم میں رہتے تھے تو ہمارے گھر میں جو پسندیدہ اچھی چیز ہوتی تھی ہم اپنے پڑوس کو کیا کرتے تھے، دیتے تھے۔ ہمارے یہاں کم ہو لیکن ہم سوچتے تھے کہ ہمارا وہ پڑوسی کیا کرے، اس کو کھائے۔ اس ایثار نے جو کشش ایک دوسرے کے اندر بلڈ کی تھی، آج یہ بڑے بڑے فلیٹ کی خوبصورتیاں بھی ہو کشش کو نہیں میرے ساتھیوں لا رہی ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کے اندر کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں بکری کا سر جو ہوتا ہے وہ عربوں کو بڑا مرغوب تھا۔ اب ایک کے گھر میں آیا تو اس نے یہ سوچا کہ میں کھاؤں، میرا وہ جو باسو والا پڑوسی ہے اس کے یہاں بھی ہے، اس نے کئی دنوں سے نہیں اس کے پاس ہوا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کھائے۔ وہ وہاں بیچتے ہیں، روایت یہ آتا ہے کہ 7 گھروں میں گھوم کر واپس وہ بکری کا سر کا آ جاتا ہے، اس صحابی کے گھر پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت خوبصورت زرہ تھی، عربوں میں جانتے ہیں ڈیفینس کے لیے زرہ بہت ضروری چیز ہوتی تھی، ایک ہی زرہ ہے، لیکن حضرت بلال خود ان کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں، وہ زرہ اپنے اس مواخاتی بھائی کو دے دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں بلال تمہاری وہ زرہ کیا ہوئی، کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے اس بھائی کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے۔ دیکھیے آپ یہ کہتے ہیں کہ بلال کاش میرا بھی کوئی ایسا بھائی ہوتا جسے میں یہ عطا کرتا، یعنی آپ خوش ہو کر اس کو کیا کر رہے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ یہ غور کرنی چاہیے کہ ایثار ہمیشہ اپنی پسندیدہ جو چیز ہوتی ہے نا وہاں نفس میں بہت بخل پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان دوسری چیز دیتا ہے لیکن اپنی پسند کی ہوئی چیزوں کو دینے کو کیا کرتا ہے، گریز کرتا ہے۔ پھر اسی طرح میرے ساتھیوں آپ دیکھیے کہ ایک اجتماعی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی ایثار کا جو رنگ جب انسان کے اندر آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ موت کی جو وقت انسان کو آپ جانتے ہیں وہ ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے جس سے گزرتے وقت وہ واقعہ مشہور ہے جو میں صرف یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ اس جنگ میں جو اکرمہ، سہل اور تیسرے صحابی جو تھے وہ تینوں شہادت پانے والے تھے، مطلب بالکل آخری زخموں سے چور لیٹے ہوئے تھے۔ تو جب اکرمہ کو پانی کی پیاس لگی، جانتے ہیں آپ اکرمہ وہ ہے جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ بنو مخزوم میں کوئی شہید نہیں ہوگا، اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کی تھی،
اور آپ کا اندازہ یہ تھا کہ انہوں نے اتنی مخالفت کی ہے تو اللہ کبھی ان کو شہادت کے اس خاندان میں ان کو نصیب نہیں ہوگا. اس لیے کہ قبائل عربوں کی زندگی میں قبیلے، آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ، بنگلے، جائیداد، اس سے تفاخر ہوتا ہے. اور صحابہ کیا تھا، شہادت کس قبیلے میں زیادہ ہوئی اس سے وہ لوگ کیا ہوتے تھے، تسکین پاتے تھے، خوش ہوتے تھے. تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ یہ سعادت نہیں ملے گی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اکرما کو جب یہ احساس ہوا تو اس نے اپنے پوری اولاد کے ساتھ اس دین کے لیے اپنے آپ کو کیا کیا، انہوں نے لگایا. اور وہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت دیتا ہے تو جب خالد بن ولید اپنی زانوں پر ان کا سر رکھ رہے ہوتے ہیں آخری وقت میں، تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم عمر کی بات سچ نہیں ثابت ہوئی کہ بنو مخزوم میں کوئی شہید نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ جب سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ انسان نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماضی کی تمام جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو ڈھانپ کر اپنے دربار میں اس کو کیا کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے. تو یہ اکرما کا وہ واقعہ ہے کہ جب وہ آخر وقت میں پانی کر رہے تھے تو جب ایک صحابی اسے پانی دینے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا بازو میں دوسرا بھائی پانی کے لیے کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسے جا کے دے دو. جب سہل کے پاس گئے تو تیسرے نے کہا پانی دو، تو وہ ان کو پانی دینے گئے. اور وہاں وہ بھی اپنے رب سے جا ملتے ہیں اور یہ دونوں صحابی بھی کیا ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں. میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو، قرآن جو یہ کہتا ہے نا کہ وہ سقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ اپنی محفلوں میں جام پھیلائے گا. اس لیے کہ انہوں نے آخری وقت میں بھی ایثار کی انتہا کر دی. یعنی آپ سوچئے کہ انسان کو اتنی حاجت ہے کہ ایک قطرہ حلق میں وہ پانی چاہ رہا ہے. تو اجتماعی زندگی میں بھی ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں میں پراپرٹی پہ جھگڑے ہیں، ایثار نہیں ہے. اس لیے محبت کے رشتوں میں بھی کشش کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. اور یہاں اجتماعی زندگی کا کتنا عظیم الشان واقعہ ہے. ہم بھی اجتماعات میں بھی آتے ہیں، وہاں بھی ہم کو اپنے رویے پہ چیک کرنا چاہیے. معاشرے میں جب ہم جاتے ہیں کہ ایثار ہمارے اندر آتا ہے کہ نہیں. میں تو دیکھتا ہوں کہ بس میں جب ہم چڑھتے ہیں تو اپنی سہولت کی سیٹ کے لیے انسان دوڑتا ہے، جیسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیٹ نہیں ملی تو دوسرا کوئی اس سیٹ پہ کیا کر لے گا، بیٹھ جائے گا. حالانکہ ایثار کیا کہتا ہے کہ میرے بھائی کو زیادہ اچھی سیٹ مل جائے، میں پیچھے چلے جاؤں. یہ جذبہ اللہ کے یہاں مقام کو کیا کر دیتا ہے، بڑا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح میرے ساتھیوں، یہ ایثار کی جو سرحد ہے، اس کی جو انتہا آپ دیکھیے کہ صحابہ کی زندگی میں موت کی وصیتوں تک ہمیں ملتی ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا، اس طرح کا خنجر مارا گیا کہ آپ سمجھ گئے کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے. پانی پیتے تو پیٹ سے نکل جاتا تھا. تو انہوں نے ایک پیغام سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ میں امیر کی حیثیت سے تم سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عمر اس دنیا میں اب باقی نہیں رہیں گے. میری یہ خواہش ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بھائی ابو بکر کے ساتھ دفنایا جاؤ. تو سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ جگہ میرے لیے ہو، لیکن میں عمر کے لیے کیا کرتی ہوں، ایثار کرتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آخری وقت میں دفنانے کا کسے شوق نہیں ہوگا. کتنا بڑا ایثار ہے جو ہماری اس ماں نے کیا. تو آپ دیکھیے آج صورتحال ہمارے یہاں کیا ہے. شہروں میں لوگوں نے قبرستان میں اپنے اوٹے بنا رکھے ہیں. عام قبرستان میں جگہ نہیں ہوتی تو دور میت کو لے جانا پڑتا ہے، لیکن ہم اس جگہ پر بھی دفنانے کے لیے نہیں دیتے. شوہ نفس کی کتنی بدترین مثال ہے جو ہمارے معاشرے میں افسوس ہوتا ہے کیا ہے، جاری ہو گئی ہے. پھر میرے ساتھیوں، ایثار کا یہ جذبہ صرف انسانوں تک نہیں بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے ساتھ جب یہ ایثار کا رنگ بندے میں یہ کلر چڑھتا ہے تو سب مخلوق کے ساتھ اس کا ایثار کا رویہ ہی آتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت مالدار صحابی تھے. اپنے ایک باغ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک دوسرے باغ پر دیکھا کہ ایک غلام بیٹھا ہے. تو اس غلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک کتا وہاں پر آیا تو اس غلام نے اس کتے کو دیکھا، ایک روٹی ڈال دی، کتے نے کھا لیا. پھر دوسری ڈال دی، دوسرا کھا لیا. تیسری ڈالی، تیسری کھا لیا. اب ختم ہو گئی روٹی. تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس سے پوچھا
کہ آج تمہارے لیے کیا کھانے کا انتظام ہے؟ کہا مجھے یہ 3 روٹی ملا کرتی تھی۔ تو بولے آج کیا کھاؤں گے؟ تو بولے بس میں آج بھوکا رہ جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا تم نے اس کتے کے لیے آج بھوکا رہ گئے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارے ایریے میں کتے نہیں ہوتے، یہ کہیں بہت دور سے آیا ہے، اور اس کی زبان اور یہ بتا رہی تھی کہ بہت کیا ہے، وہ بھوکا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھوکا رہ جاؤں لیکن اسے بھوکا نہ رہنے دوں۔ تو عبداللہ بن جعفر کا دیکھیے جو قول ہے، انہوں نے یہ کہا کہ لوگ مجھے سخی سمجھتے ہیں لیکن خدا کی قسم سخاوت و ایثار کی تو یہ حد ہے جو اس غلام نے مجھے کیا کر دی، بتائی۔ اور اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ عبداللہ بن جعفر نے اس غلام کو آزاد کیا اور وہ باغ خرید کر اس کو کیا کر دیا، اس کا مالک بنا دیا۔ یعنی ایثار کے یہ جذبات، ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ ان کو محروم رکھتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، اللہ کہاں سے کسے کیا دے دیتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر اسی طرح وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے۔ ایک بات ہمیشہ دھیان رکھیے کہ بہت سارے اخلاق انسان قرآن میں حدیث میں پڑھ کر سیکھتا ہے، لیکن ایثار کا جو جذبہ ہے نا وہ دیکھ کر آتا ہے۔ ایثار کو پیدا کرتا ہے۔ ایثار صرف کتابوں میں پڑھنے سے نہیں آتا، جب دوسری شخصیتوں کو دیکھتا ہے، دوسرے کے اعمال کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی ایثار پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاقے کی وجہ سے مجھے غشی طاری ہو رہی تھی، مطلب میں بے ہوش ہو جاتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے مجھے مرگی کا مرض ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں مجھے پہچان لیتے۔ ایک بار یہی کیفیت تھی تو آپ نے کہا ابو ہریرہ چلو، اور آپ نے گھر میں پوچھا تو پتہ چلا کسی نے ایک دودھ کا پیالہ کیا دیا ہے، تحفے میں بھیجا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ سب صفہ کے ساتھیوں کو بلا لو۔ اب ابو ہریرہ اپنے دل کی کیفیت یہ بتاتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اتنا بھوکا ہوں، ایک پیالہ دودھ، اب وہ سب پیئیں گے تو مجھے کیا ملے گا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقع سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ بلاؤ۔ میں ان کی تعمیل کر کے بلایا، آپ نے اس میں برکت کی دعا کی، اور تمام صفہ صحابہ نے سیر ہو کے اس کو کیا کیا، پیا، اور سب کو حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ سے دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں دیتا تھا اور میرے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ مجھے کیا بچے گا۔ پھر جب وہ پیالہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دیکھا اور کہا ابو ہریرہ پیو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اتنا سیر ہو کر میں نے کبھی نہیں پیا، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں پیو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول بس ہو گیا۔ پھر وہ جو چیز بچی تھی آپ نے اس کو کیا کر لیا، پی لیا۔ دیکھیں کیا ایثار آپ نے پیش کیا ہے کہ اس کے لیے خود فاقے سے ہے لیکن اپنے اس فاقہ مت صحابہ کو پہلے کیا کیا ہے، دیا ہے۔ معمولی بات ہے۔ تو یہ ایثار اپنے دوسرے حضرات کو دیکھ کر ہمارے اندر ایثار کیا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ اب آخر میں اپنی بات ختم کروں گا اس واقعے کے ساتھ جو آپ دیکھیے کہ آج کی دور میں منصب اور جاہ کی ایسی ہوڑ لگی ہے کہ لکڑی پکڑ کر لڑکھڑاتا ہوا بوڑھا بھی منصب کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ منصب کی بنیاد پر جماعتیں کیا ہو رہی ہے، الگ الگ بن جا رہی ہے منصب اور جاہ کی بنیاد پر، اور محرکات سماج میں ایسا ہی نظر آتا ہے کہ منصب اور جاہ ہی ایک بڑا کیا بن گیا ہے، کام کا محرک بن گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس معاملے میں خلافت جو تھی یہ ایک بڑا منصب تھا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو یہ تنازع پیدا ہو گیا کہ خلیفہ کون بنے گا۔ بنو ثقیفہ میں انصار صحابی جمع تھے، اور وہاں یہ تھا کہ بھائی ہم نے یہ خدمات دی ہے، یہ ہوا ہے، تو خلیفہ کس میں بننا چاہیے، انصار میں سے بننا چاہیے۔ تو جب حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ان کے سردار کو کہ اے سعد، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ خلافت قریش میں رہے گی؟ تو انہوں نے کہا تم نے سچ کہا۔ یعنی آپ دیکھیے انصار نے دروغ گوئی سے کام نہیں لا، یہ کہا کہ ہاں تم نے سچ کہا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پوری انصار صحابہ کس وجہ سے اس بڑے منصب سے اپنے آپ کو دستبردار کیا، اس کا محرک کیا تھا؟ وہاں آخری بات یہ ہوئی تھی کہ یا تو ایک انصار میں سے خلیفہ اور ایک قریش میں سے ہو۔ تو اس حدیث کا آگے کا ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ خلافت قریش میں رہے گی، لیکن میرے انصار صحابہ حوض کوثر میں سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ انصار پوری صحابہ نے اس حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جام پینے کو، اس منصب و جاہ کو لات مار دی اور اللہ کے رسول کی ملاقات کو کیا کر لیا؟ پسند کر لیا۔ یہ وصف جو انصار صحابہ کا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب غزوہ حنین کے بعد آپ آ رہے تھے تو بہت سارا مال غنیمت ملا، تو آپ نے جو نئے نو مسلم تھے ان کو خوب دیا، وادی بھر کے بکریاں دی۔ تو وہ جن کو بکریاں ملتی وہ اپنے علاقے میں جا کے یہ کہتے کہ ارے اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، وہ تو مفلسوں کو بھی مالدار کر دیتے ہیں۔ اس میں سے کچھ نوجوان انصار صحابہ کے منہ سے یہ نکل گیا کہ اللہ کے رسول نے انصاف نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول کی طرف یہ بات پہنچی تو آپ نے وہ الفاظ شاندار خطبے کے ارشاد فرمائے ہیں کہ وہ ہر وقت ایمان کو جلا دیتے ہیں۔ آپ نے وہاں ایک خطبہ دیا، آپ نے یہ کہا کہ اے گروہ انصار، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم آگ کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں کیا کیا؟ اس آگ سے بچایا۔ اے گروہ انصار، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تم آپس میں جنگ و جدال کرتے تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہارے اندر الفت اور محبت پیدا کر دی؟ اے گروہ انصار، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں کیا دی؟ ہدایت دی۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اے گروہ انصار، اب تم مجھ سے کہو، میں تمہاری بات کی تصدیق کروں گا۔ تم یہ مجھ سے کہو کہ اللہ کے رسول جب سب نے آپ کو ٹھکرایا ہم نے آپ کو پناہ دی، جب سب نے آپ کو چھوڑا ہم نے آپ کو اپنے پاس کہہ دی، جگہ دی، میں تمہاری بات کی تصدیق کروں گا۔ تو اے گروہ انصار، کیا لوگ بھیڑ اور بکریاں لے کے جائیں، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ تو سب کی ہچکیاں بن گئی اور کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ مال و دولت نہیں چاہیے۔ یہ ایثار مال و دولت کے باب میں اور منصب و جاہ کے باب میں جو انصار صحابہ نے پیش کیا، یہ میرے ساتھیوں ہمیں اپنی آخری سانسوں تک حرز جاہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایثار کے جذبات کو ہمارے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے اور ہماری شخصیت کا اپنی آخری سانسوں تک اس کا حصہ بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔